یا اسلم زوجہ یا مشکل کشن یا یا شیخ خدا یا صاحب الاسر والعمر الزمان والمسلمان والا وعلیکم رب المغلوب فانتصر بحکم الحسین الاسلام یا اللہ شف الکرب ان وجہ الحسین الاسلام شف کربی مکرم المؤمنین والمؤمنات بحق اخیک الحسین الاسلام. درود پڑھے بن کے بعد یک زبا ہو کے خاندان اہل بیت پر بلندترین صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وأهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة بواضح بلند صلوات. نعرہ تکبیر. ذرا آوازوں کو بلند فرمائیں. نعرہ تکبیر. تھوڑا سا اور بلند. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. حسینیت. یزیدیت. خاندان زہرا پر بلندترین صلوات. دوستان اکرامی قدر، موالیان اہل بیت، محبان آل رسول، عزاداران مظلوم کربلا، میرے شیعہ سنی بھائیوں، دعا گو دل کی گہرائیوں سے یا رسول اللہ اور یا علی مدد کہنے والوں کو مولا صلی اللہ سلامت رکھے. جو حاجات لے کے آپ تشریف فرما ہے مولا اپنی بارگاہ سے پوری فرمائے. اس انجمن کی مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے. جہاں جہاں ذکر مولا ہو رہا ہے مالک تمام عزاداروں کو، عزاخانوں کو، شبیہوں کو، جلوسوں کو، ماتمیوں کو، بانیان کو، ذاکرین علماء کو مولا اپنے حفظ و امان میں رکھے. سارے حضرات مل کے ایک باجماعت صلوات پڑھ دیں. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ دیں. قبل اس کے کہ میں کچھ گزارشات پیش کروں. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جو حضرات پیچھے تشریف فرمائیں ان سے گزارش ہے وہ تھوڑی زحمت کریں، آگے آ جائیں. آپ بھی تھوڑی زحمت کرو، ذرا ادھر سے سامنے آ جاؤ. بہت شکریہ آپ کا. اٹھے بھائی، نوجوان اٹھو، ادھر سارے سامنے آ جاؤ. شاباش، مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ بھی اٹھے بھائی، تھوڑا آگے ہو جائیں. شاباش. یہ صحت و سلامتی کے لیے دعا ہے. ذوالفقار حیدر صاحب، سید کاشف علی رضوی صاحب، رانا اظہر صاحب، ریاض حسین جعفری صاحب، جی ڈاکٹر سیف علی صاحب، اور بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا گیا. میں دعا گو سید سمیع البصیر مالک سب کی آرزویں پوری کریں، سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، بانیان کو ان کے رزق میں مالک اضافہ فرمائے. جی منتظر باس کو مولا صحت و تندرستی دے. جو بھی بیمار ہے مولا سب کو صحت و تندرستی دے. جو بے اولاد ہے مولا انہیں اولاد نرینہ. ہاں، محمد لطیف صاحب بیمار ہے، بیمار کربلا کے صدقہ مولا انہیں صحت عطا فرمائے. اپنی دعائیں ذہن میں رکھو. میں مشترکہ دعا کرتا ہوں مالک جو تیری بارگاہ میں آج کے دن بالخصوص جو مخصوص دن ہے، ہاتھ اٹھے ہیں
मालिक सबकी हाजात पूरी फरमा दे और सबको अपने अपने शरई मकासद में कामयाब फरमा दे। बेहक़ मुहम्मद व आल मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। एक सलवात बाजमात पढ़ दे जरा, सल्ले अल्लाह। मैं मजलिस पढ़ने से पहले ये गुजारिश किया करता हूँ कि मैं सिर्फ शियों का खतीब नहीं, सब मुसलमानों से दावत फ़िक्र दिया करता हूँ। आओ मजलिस हुसैन में हुसैन और अली जैसे हीरे को शियों के सुपुर्द करके खुद घरों में मुतमईन बैठ जाना, ये कोई दानिशमंदी नहीं है। मतलब है ना जी सारे, ये तुम्हारा मुसलमानों मुश्तरका सरमाया है। आले मोहम्मद और डॉक्टर ताहरुल कादरी ने अपने मुरीदों से भी कहा था, वो कहने लगा तुम शियों की ज़िद में आके अली से भी दूर हो जाते हो, हुसैन से भी दूर हो जाते हो। वो कहता कि अली और हुसैन को अगर तुम अलग कर दो फिर तुम्हारे पास बचता क्या है, क्योंकि हुसैन कुल्ले दीन है, अली कुल्ले ईमान है। ज़रा सलावत पढ़ते। ये तो वो हस्तियाँ हैं कि जिनको मानने के लिए कलमे की शर्त ही नहीं, मुसलमान होने की शर्त ही नहीं। उससे पहले मैं एक खूबसूरत जुमला आपकी नज़र करता चलूँ। हमारे पास वो हस्तियाँ हैं 73 फ़िरके में से, अगर कोई भी नमाज में उन पे दरूद ना पढ़े उसकी नमाज ही नहीं होती। तो जो है ना, इनको मानने के लिए न शिया होना ज़रूरी है न सुन्नी होना ज़रूरी है, बल्कि पार्टीशन से पहले मुझे बुज़ुर्गों ने बताया जब पाकिस्तान हिंदुस्तान एक था तो दरिया खान के इलाके में एक हिंदू जिसका नाम था सीताराम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का 2 दिन का वो जलसा करवाता था। मौला हुसैन की 2 दिन की वो मजलिस करवाता था। 17 और 18 जेठ इस्लामी लिहाज से स्टेज की बाई बनती है 9-10 मुहर्रम। 2 दिन का वो जलसा मजलिस करवाता, इश्तहार लगाता, ज़ाकिरीन उलमा उस दौर के जो आते, मोमिनीन आते, लंगर चलता रहता। एक दिन जब मजलिस ख़त्म हुई ना जी, तो कुछ लोग उसके पास आए, कहने लगे तो हिंदू हो के हुसैन का जलसा करवाता है, शिया आते हैं चावल खा के चले जाते हैं, न्याज खा के चले जाते हैं, तुझे मिलता क्या है? उसने कहा मेरा इश्तहार तो पढ़ो, मैंने कब लिखा है कि सिर्फ शिया आए? जो बंदा बोल सकता मैंने साथ बोले लगा, मैंने कब इश्तहार में लिखा है कि सिर्फ शिया आए? मैंने तो लिखा है जो गैरतमंद है वो आ जाए। अल्लाह आपको सलामत रखेगा। ये कहने वाला जो गैरतमंद है अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा करने के लिए वो आ जाए। मैंने नहीं लिखा कि सिर्फ शिया है। वो कहने लगे तो फिर तू अल्लाह का जलसा करवाया कर। तो जो है, मैं यहाँ पहली दफ़ा हाज़िर खिदमत हूँ आपके आपके चेहरों की ज़ियारत कर रहा हूँ। उम्मीद है मैं आपसे अच्छी यादें लेकर यहाँ से रुखसत हो जाऊँगा। थोड़ा सा ज़रा मेहमान समझ के भी थोड़ा थोड़ा बोलेंगे तो मैं आगे गुफ्तगू कर सकूँगा। कहने लगे तू हिंदू है, बुत परस्त है, तू अल्लाह का जलसा करवाया कर। गग्गो वालों, अगर सरों से लफ्ज़ गुजर गया पहला ही तो फिर मुझे पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं है। हिंदू को कहने लगे तू अल्लाह का जलसा करवाया कर, बुत परस्त को कहने लगे तू अल्लाह का जलसा करवाया कर। हिंदू था ना, अपने बेटे को कहने लगा बेटा ज़रा अंदर से मेरा अल्लाह तो लेके आ। ओए होए होए, सलामत रहे या अली कहने वाले, दोनों हाथ खड़े करके हैदरी, बेटा ज़रा अंदर से मेरा अल्लाह तो लेके आ। उसका बेटा गया को बुत लेके आ गया, कहता मुसलमानों ये मेरा अल्लाह है, मैं इसका जिक्र कराऊँ, इसका जलसा करवाऊँ? कल के नहीं नहीं नहीं, ये तो शिरक है, इसका जलसा ना करवाओ। अच्छा तू रसूल का जलसा करवा दिया कर। हिंदू कहने लगा जब मैं तुम्हारे वाले अल्लाह को ही नहीं मानता तो तुम्हारे रसूल का जलसा कैसे करवाऊँ? वो कहने लगे अच्छा इस तरह कर, ना अल्लाह का जलसा करवा ना रसूल का, सहाबा इकराम का करवा लिया कर। उसने कहा सहाबा कौन है? अल्लाह का नाम मैंने सुना है, रसूल का नाम भी सुना है, ये सहाबा कौन है? रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। वो मुसलमान कहने लगे हमारे नबी के नौकर हैं, हमारे नबी के नौकर हैं। हिंदू कहने लगा तुम तो अकल से ही फारग लगते हो, जब मैं तुम्हारे आका का नहीं करवाता तो उसके नौकरों का कैसे करवाऊँ? मुसलमान कहने लगे
اللہ بھی ہمارا، رسول بھی ہمارا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ہمارے، اور جس حسین کا تو جلسہ کرواتا ہے وہ بھی تو ہمارا ہی ہے نا۔ گگو والو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس جملے کی آپ قدر کریں گے تو مجھے پتہ چلے گا آپ مجھے قبول فرما رہے ہو، میری باتوں کو وصول کر رہے ہو۔ ہندو کو کہا تو اللہ کا جلسہ نہیں کرواتا، رسول کا نہیں کرواتا، صحابہ کا نہیں کرواتا، حسین کا کرواتا ہے۔ حسین بھی تو ہمارا ہی ہے نا مسلمانوں کا۔ ہندو پہلے بیٹھا ہوا تھا پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کیا کہا تم نے، حسین بھی تمہارا؟ مسلمان کہتے ہیں ہاں، ہندو کہتے ہیں پھر سچ بتاؤ، اگر حسین تمہارا ہے پھر یزید کس کا ہے؟ سلامت رہو یار۔ زندہ باد کہا اگر حسین تمہارا ہے پھر یزید کس کا؟ سار جھک گئے شرم سے، کہنے لگے جی کلمہ پڑھتا تھا وہ بھی ہمارا ہی ہے۔ ہندو کہتا میں اسی لیے کلمہ نہیں پڑھتا۔ نہیں یار تھوڑا سا میرے ساتھ بولو، میں اسی لیے تو کلمہ نہیں پڑھتا، اس لیے کہ تم ظالم کو بھی مانتے ہو۔ ہوئے ہوئے، شاباش شاباش، تم ظالم کو بھی مانتے ہو، تم مظلوم کو بھی مانتے ہو۔ میں خود پرست ہوں، ظالم پہ لعنت کرتا ہوں، مظلوم کو سلام کرتا ہوں۔ سلامت رہے آپ سارے دوست، سلامت رہے، مل کے اونچا نعرہ حیدری۔ اس لیے دعوت فکر ہے مسلمانوں، آؤ مجلس حسین سنو۔ اللہ نے تمہیں ہیرے ہی بہت قیمتی عطا فرما دیے، کائنات کے ہیرے تمہاری جھولی میں ڈال دیے۔ ان کا ذکر سننے کے لیے کسی کے کہنے پہ نہ لگو، اپنے اپنے حصے کا ذکر سنا کرو، اپنے نبی کو راضی کرو۔ اگر رسول راضی ہو گیا تو پھر تمہاری دین میں بھی خیر ہے، دنیا میں بھی خیر ہے۔ صلوات پڑھ دیں بابا سے بلا۔ آپ متوجہ ہو گیا، میں پہلا لفظ کہنے لگا ہوں، جس کا ذاکر بننا اللہ کو زیب دے اس ذات کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ شاباش شاباش، اللہ کو سلامت رکھے۔ جس کا ذاکر بننا اللہ کو زیب دے اس ذات کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ علم الہی جب لفظوں میں ڈھلا تو قرآن بن گیا۔ شاباش شاباش، علم الہی جب لفظوں میں ڈھلا قرآن بن گیا، جب وجود میں آیا تو محمد بن گیا۔ سلامت رہے گا علی کہنے والے۔ میں اس لیے یہ گفتگو میں نے شروع کر دیا، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ صرف علی علی کرتے ہیں، نبی کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ وہ ہم جتنا ذکر علی کا کرتے رہے رات دن، ذکر تو نبی کا ہی بن جاتا ہے نا۔ اس لیے کہ جب علی بلندی پہ جا کے کہتے ہیں انا عبد من نبی محمد، میں محمد کا غلام ہوں، تو پتہ نہیں چل جاتا جس محمد کا غلام اتنا بلند ہے اس علی کا آقا کتنا بلند ہوگا۔ ذرا درود پڑھے مل کے بابا سے بلند۔ بڑی مشہور و معروف آیا مجیدہ جس کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ وہ وہی اللہ ہے جس نے امیین میں ایسا رسول بھیجا، کیسا رسول جو آیات کی تلاوت کرتا ہے، جو نفسوں کو پاک کرتا ہے، جو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی ڈیوٹیاں ہیں۔ اب مولویوں نے کہا جی امی رسول کو ان پڑھ کہا جاتا ہے، امی کہہ کر ان پڑھ کہہ دیا۔ میں معصوم کا فرمان سنانا چاہتا ہوں۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا آپ کے جد کو لوگ امی کہہ کے ان پڑھ کہتے ہیں، مولا فرماتے ہیں امیین سے آگے انہوں نے قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ آگے ہے یتلو علیہم آیاتہ، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ معصوم فرماتے جب ہے ان پڑھ پھر پڑھتا کیا ہے؟ شاباش شاباش، اللہ کو سلامت رکھے۔
سرکار کا جب دنیا میں سرکار آئے میرے مصطفیٰ، نہ باپ کا سایہ تھا، اس لیے یتیم عبداللہ کہتے ہیں، نہ باپ کا سایہ، نہ کسی استاد کا سایہ، اور نہ ہی اپنا سایہ، اور ایسے بے سایہ کے زیر سایہ اللہ نے پوری کائنات کو رکھ دیا۔ پوری کائنات ہے محمد کے سائے کے نیچے، توجہ ہے نا؟ ذرا صلوات پڑھ دے بابا دے بلند۔ اجتماع کافی ہے، صلوات کی آواز بہت تھوڑی ہے۔ تو یہ پیارا پیارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر رکھا کس نے تھا؟ میں نے کہا نا میری تقریر سارے مسلمان بھائی سنیں کہ ہمارے ممبروں سے تبرہ بازی نہیں ہوتی، رزق علم بانٹا جاتا ہے، اس لیے کہ ہم باب علم کے بھکاری ہیں، ابو جہل کے پجاری نہیں ہیں۔ تو جو ہے نا یہ پیارا پیارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس نے رکھا؟ کیونکہ سرکار کے بابا تو موجود نہیں تھے، اور میں یہ گزارش کیا کرتا ہوں اگر آپ تک میری یہ آواز پہنچ جائے، آگے آ رہا ہے ربیع الاول کا مہینہ، ربیع الاول سرکار کی آمد نزول کا مہینہ، لیکن مسلمان میلاد مناتے ہیں، جلسے کرواتے ہیں، میلاد سرکار کا مناتے ہیں، ذکر کسی اور کا ہی کرتے ہیں، توجہ ہے نا؟ میلاد سرکار کا مناتے ہیں، تذکرہ کسی اور کا ہی کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا سارے مسلمانوں سے، شیعہ سنی بھائیوں سے، کہ گزارش یہ ہے کہ جب بھی کوئی خطیب آپ کے پاس میلاد پڑھنے آئے اسے اتنا ضرور کہنا کہ قبلہ ادھر ادھر کا نہیں، ہمیں ان کا ذکر سنا جو موقع پر موجود تھے۔ جب سرکار دنیا میں آئے تو جو موقع پر موجود تھے ہمیں ان ہستیوں کا ذکر سنا، تاکہ ہم ان سے پوچھیں سرکار ماحول کیسا تھا، منظر کیسا تھا، کیسے نور کی لائٹیں نکل رہی تھی، ان سے پوچھیں۔ اور وہ تھے دو ہستیاں خصوصی طور پر، ایک کا نام عبد المطلب ہے، دوسرے کا نام ابو طالب ہے۔ تو یہ پیارا پیارا نام محمد کس نے رکھا؟ یا تو ابو طالب نے رکھا یا عبد المطلب نے رکھا، اور ابو طالب کا رکھا ہوا نام اللہ کو اتنا پسند آ گیا، کلمے میں آیا تو محمد، اذان میں آیا تو محمد، سلام میں آیا تو محمد، نماز میں آیا تو محمد، قرآن میں آیا تو محمد، اور ابو طالب علیہ السلام کا رکھا ہوا نام اتنا بابرکت اور پاکیزہ تھا کہ جسے 7 سمندر پاک نہ کر سکے۔ ابو طالب کا رکھا ہوا نام محمد زبان سے جاری ہو جائے، ناپاک بھی پاک ہو جاتا ہے، تو نام لے کے پاک ہو جاتا ہے۔ کتنا پاک ہوگا وہ جس نے یہ نام رکھا ہوگا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ سلامت رہے یا علی کہنے والے، کتنا پاک و پاکیزہ ہوگا وہ جس نے یہ نام رکھا ہوگا۔ بھئی نام تو سرکار کے اور بھی بہت ہے، احمد بھی سرکار کو کہتے ہیں، یاسین بھی، طٰہٰ بھی، مزمل بھی، مدثر بھی۔ میں کہتا ہوں اگر ابو طالب علیہ السلام کا نام آپ کو اچھا نہیں لگتا رکھا ہوا تو کلمے میں کچھ اور پڑھ لیا کرو، جو بندہ بول سکتا میرے ساتھ بولے۔ بھائی نام سرکار کے اور بھی بہت ہے نا، اگر ابو طالب آپ کو اچھا نہیں لگتا تو کوئی اور نام کلمے میں پڑھ لیا کرو، لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ مدثر رسول اللہ، لا الہ الا اللہ مزمل رسول اللہ، لا الہ الا اللہ یاسین رسول اللہ، لا الہ الا اللہ طٰہٰ رسول اللہ۔ اللہ فرمائے گا نام سارے ہی اچھے ہیں، لیکن اگر مسلمان ہونا تو وہ نام لے جو ابو طالب نے رکھا۔ سلامت رہے یا علی مدد کہنے والے، ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے صرف نام ہی نہیں رکھا، پالا بھی میں نہیں ہے، کھانا بھی میں ہی کھلاتا تھا۔ ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے ہاتھوں سے دسترخوان بچھاتا، درمیان میں کھانا رکھتا، سامنے مصطفیٰ کو بٹھاتا، مصطفیٰ کے سامنے مرتضیٰ کو بٹھاتا، باقی بچوں کو کہتا ان کی پشت پہ بیٹھ، جتنا تیز ہو کے سنو گے میں اتنا زیادہ سفر کر سکوں گا،
باقی بچوں کو کہتے ہیں ان کی پشت پر بیٹھو. ابو طالب نے صاحب فرماتے ہیں میں یہاں سے لقمہ لے کر پہلے مصطفیٰ کو دیتا پھر مرتضیٰ کو دیتا, جو کھانا بچتا تھا خود بھی کھا لیتا, اپنے دوسرے بیٹوں سے کہتا کھا لو ان کا بچا کھانا ثواب ہے. شاباش شاباش, ان کا بچا کھانا ثواب ہے. میں بالکل قریبوں کے بات کر رہا ہوں. ابو طالب یہاں سے روٹی لے رہے ہیں, ابو طالب یہاں سے روٹی لے رہے ہیں. کبھی روٹی مصطفیٰ کو دیتے ہیں, کبھی مرتضیٰ کو دیتے ہیں. نہیں, اور قریب ہو جاتا ہوں. ابو طالب یہاں سے رزق لے رہے ہیں, رزق کبھی مصطفیٰ کو دیتے ہیں, کبھی مرتضیٰ کو دیتے ہیں. جو کھانا بچ جاتا ہے وہ بچوں کو کھلا دیتے ہیں. دوستان گرامی, لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ میرے سنی بھائی یہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں رزق ملتا ہے وہ محمد کے ہاتھوں سے ملتا ہے. شیعہ یہ کہتے ہیں جو ہمیں رزق ملتا ہے وہ علی اور محمد کے ہاتھوں سے ملتا ہے. شیعہ بھی ٹھیک, سنی بھی ٹھیک, اس لیے کہ پوری کائنات کو رزق ملتا ہے محمد اور علی کے ہاتھوں سے. علی اور محمد کو رزق ملتا ہے ابو طالب کے. شاباش. بہت کھلا سا موضوع ہے اور میرا فیورٹ موضوع جناب ابو طالب علیہ السلام, کیونکہ میں پڑھا کرتا ہوں جس نے دین کو سہارا دیا آپ کا اور میرا سہارا بھی وہی بنے گا. ایک سلوات پڑھ دے بابا سے بلند. دیکھیے پہلی وحی جب آئی غار میں, مولوی صاحبان نے لکھا کہ نبی غار میں اکیلے تھے, نبی کے پاس کوئی نہیں تھا. گگوں والوں, گرد و نواح والوں, 213 والوں, اللہ کرے 14 تک پہنچ جاؤ. توجہ ہے نا, آپ سلامت رہے یار. نبی کہتے جی غار میں اکیلے تھے جب پہلی وحی ہے. اگر نبی کے ساتھ کوئی نہ ہوتا پہلی وحی کے موقع پر تو نبوت کا گواہ کون بنتا؟ نہیں یار, تھوڑا سا بولو اللہ آپ کو سلامت رکھے, کیونکہ گواہ تو ہوتا ہے موقع کا. اگر پہلے موقع پر کوئی ہوتا ہی نہیں تو پھر نبوت کا گواہ کون ہوتا؟ کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ, خطبے کا نام ہے خطبہ کاسہ. کائنات کے علی فرماتے جب پہلی وحی غار میں آئی تو میں اپنے محمد کے پاس تھا. میں نے جبرائیل کو آتے بھی دیکھا ہے, میں نے جبرائیل کو جاتے بھی دیکھا ہے, میں نے نبوت کی خوشبو بھی سونگھی ہے. ابھی تو نبی نے اعلان رسالت بھی نہیں کیا. علی فرماتے میں نے نبوت کی خوشبو سونگھی ہے. تو پہلے موقع پر کون تھا؟ یا مصطفیٰ تھا یا مرتضیٰ تھا. پہلی آیت کا کس کو پتا ہے؟ یا مصطفیٰ کو پتا ہے یا مرتضیٰ کو پتا ہے. یہ مفسروں کو کس نے بتایا کہ یہ قرآن کی پہلی آیت ہے؟ یا مصطفیٰ نے بتایا یا مرتضیٰ نے بتایا؟ یہ صحابہ کرام کو کس نے بتایا؟ اس لیے کہ وہاں کو کوئی مسلمان ہی نہیں تھا, کسی کا بابا بھی مسلمان نہیں تھا, کسی کا دادا بھی مسلمان نہیں تھا. یہ تو دعوت الشیعہ میں علی کے بابا کا لنگر کھا کر مسلمان بن گئے. پہلی موقع پر یا مصطفیٰ یا مرتضیٰ. مفسروں کو, مورخوں کو اگر پتا چلا ہے کہ قرآن کی پہلی آیت کون سی ہے, یا نبی کے وسیلے سے یا علی کے وسیلے سے. اچھا, جنہوں نے بتایا کہ یہ قرآن ہے, آج لوگ انہی کے لیے کہتے ہیں جی یا رسول اللہ قرآن سے ثابت کرو. واہ گدو والا جملہ میں مولا سے مدد مانگ کے وہ پڑھنے جا رہا ہوں جو ہزاروں کے مجمع میں پڑھنے والا. 2018 میں نے ابو ظبی عشرہ محرم پڑھا, وہاں ہزاروں کا مجمع, وہاں میں نے جملہ کہا جو آپ کی محبتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں. اور یہاں میں اپنے کلیجے کی ساری طاقت لگا کے جملہ آپ کے حوالے کروں گا اس امید پر کہ آپ سے داد آئے گی, نجف سے امداد آئے گی. سلامت رہے, سلامت رہے. اسٹیج سیکٹری بھائی, پہلے موقع پر جب وحی آئی یا مصطفیٰ تھے یا مرتضیٰ. پہلی آیت کا یا نبی کو پتہ یا علی کو. صحابہ کو کسی نے بتایا کہ یہ قرآن کی پہلی آیت ہے.
یا نبی نے بتایا یا علی نے بتایا؟ ٹھیک ہے، مفسروں کو کس نے بتایا؟ یا نبی نے یا علی نے؟ جنہوں نے بتایا کہ یہ قرآن کی پہلی آیت ہے، آج لوگ انہی کے لیے کہتے ہیں جی یا علی بھی قرآن سے ثابت کرو، یا رسول اللہ بھی قرآن سے ثابت کرو، نبی کا نور بھی قرآن سے ثابت کرو، نبی کا حاضر ناظر ہونا بھی قرآن سے ثابت کرو، نبی کا زندہ باد ہونا بھی قرآن سے ثابت کرو، نبی پر سلام بھی قرآن سے ثابت کرو۔ میں کہتا ہوں تمہیں تو پوچھنے کا حق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جبرائیل تمہارے پاس تو نہیں آیا تھا نا۔ شاباش 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 شاباش، جبرائیل تمہارے پاس تو نہیں آیا تھا، جبرائیل تو آیا تھا مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے پاس، انہوں نے بتایا ہے کہ قرآن ہے۔ اب تم کہتے ہو جی یا علی بھی قرآن سے، جنہوں نے بتایا کہ یہ قرآن ہے انہی کے لیے کہتے ہیں جی یا علی بھی قرآن سے ثابت کرو، یا رسول اللہ بھی قرآن سے ثابت کرو۔ میں سروں سے گزرنے کا عادی نہیں، اردو خطیب ہوں، اور مجھے عزت علی کی قسم ابو ظبی میں 60-70% مجمع پٹھانوں کا ہوتا تھا، اتنی سوکھی اردو میں بولنا پٹھانوں بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے ہو۔ تو اس کی مثال میں یوں دوں گا، مجھے کاشف بھائی اور جوید بھائی، ٹھیک ہے جی، اخلاق بھائی، انہوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی، میں حاضر ہوا، آ کے دیکھا ماشاءاللہ اتنے خوبصورت مومنین تشریف فرمایا، یہاں ممبر لگا ہے، اتنا مجمع ہے۔ سٹیج سیکرٹری صاحب، میں کل کو اگر انہی سے پوچھ لوں، کاشف سے پوچھوں، ان کے بھائی سے پوچھوں، اپنے اخلاق بھائی سے پوچھوں کہ جی بتائیے ممبر کہاں لگا تھا، اوئے نہیں نہیں، سروں سے لفظ نہیں گزرنا چاہیے، میں انہی سے پوچھوں جی بتائیے کس کس نے پڑھا تھا، ممبر کہاں لگا تھا، مومنین کتنے، تو یقیناً یہ مجھے کہیں گے مظہر بخاری کمال کرتے ہو، ہم بھی آپ کو لے کے گئے تھے، توجہ ہے نا، اگر ہم نہ لے کے جاتے تو آپ کو کیسے پتہ چلتا، اور ہم سے ہی سوال کر رہے ہو کہ ممبر کہاں لگا تھا، کس کس نے پڑھا تھا۔ قرآن تمہیں یا نبی نے بتایا ہے یا علی نے بتایا ہے، جنہوں نے بتایا کہ یہ قرآن ہے انہی کے لیے کہتے ہو یا رسول اللہ قرآن سے ثابت کرو، یا علی مدد قرآن سے ثابت کرو۔ اگر تمہارا سوال یہ ہے تو مدد بخاری اپنے کلیجے کی ساری طاقت اکٹھی کر کے اپنے مولا سے مدد مانگ کر ان سے ایک سوال کرنے جا رہا ہے جو کہتے ہیں یا علی قرآن سے ثابت کرو، یا رسول اللہ قرآن سے ثابت کرو۔ میرا سوال ان سے ہے کہ محمد اور علی کو درمیان سے ہٹا کے تم یہ قرآن تو ثابت کرو۔ مل کے علی یا حق حیدر، حیدر ہی تو حق ہے، تو جو ہے نا، میں نے کہا ٹائم تھوڑا، جتنا تیز چلو گے اتنے سفر زیادہ ہو سکے گا، حیدر ہی تو حق ہے۔ ہمارا نعرہ ایسے نہیں ہے، ہمارا یہ نعرہ نوجوانوں نے جو لگایا یہ حدیث رسول کے مطابق ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی بولو سارے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ میں مانتا ہوں آدم حق ہے، موسیٰ حق ہے، ابراہیم حق ہے، اسماعیل حق ہے، قرآن حق ہے، توریت حق ہے، زبور حق ہے، فرشتے حق ہیں، تیری قبر حق ہے، نشر حق ہے، تیرا جواب حق ہے، کوثر حق ہے، جنت حق ہے، یہ سب حق ہے، مگر علی کے ساتھ، اوئے ہوئے شاباش شاباش، یہ سارے حق تب ہیں۔ نبی فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، مانتا ہوں آدم حق ہے مگر علی کے ساتھ، نوح حق ہے علی کے ساتھ، موسیٰ حق ہے علی کے ساتھ، ابراہیم حق ہے علی کے ساتھ، تیری قبر حق ہے علی کے ساتھ، تیرا حشر حق ہے علی کے ساتھ، تیرا نعرہ حق ہے علی کے ساتھ، تیرا درود حق ہے علی کے ساتھ۔ اور دوستو یہاں حدیث ختم نہیں ہوئی، اب پیغمبر نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کریے، نبی فرماتے اللہم عدل الحق حیث ما دار علی، پالنے والے حق کو ادھر پھیر جدھر علی پھیرتا جائے۔ سارے مل کے بولو حیدر، جو حیدری سلامت رہے، حق پیچھے علی آگے،
پالنے والے حق کو ادھر پھر جدھر اسٹیج سیکٹری بھائی خصوصی توجہ، پالنے والے رسول کہہ رہے ہیں جس کے لبوں پر توحید ٹھہری ہوئی ہے، جس کے لبوں پر اعتبار کا نام توحید ہے۔ اور میرے رسول پاک کی نظر کرم کا کیا کہنا، آرام سے لفظ کہوں گا، زمین پر نہیں جانا چاہیے، کہ میرے نبی کی نظر جس عرابی پہ پڑی اسے صحابی پھر جائے۔ علی آگے ہو حق، بولو میرے ساتھ، حق ایک لمحے کے لیے بھی اگر علی سے آگے ہو گیا حق حق نہیں رہے گا، ناحق ہو جائے گا۔ نوجوانوں بزرگ بولے نہ بولے آپ میری تائید فرمائیں گے، حق کو حق نہیں ہے کہ علی سے آگے ہو جائے تو کسی ناحق کو کیا حق ہے؟ اوئے ہوئے، سلامت رہو، دونوں ہاتھ چاہے حیدری، سلامت رہے یا علی کہنے والے۔ محمد اور علی کو درمیان سے ہٹا کے ثابت کرو یہ قرآن ہے۔ ارے محمد اور علی کو ہٹا کے تم قرآن کیا ثابت کرو گے؟ محمد اور علی کے بغیر تو تم پاکستان نہیں ثابت کر سکتے۔ کیا بات ہے تمہاری، اللہ تمہارے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ محمد علی کے بغیر تم پاکستان نہیں ثابت کر، اور دیوانے تمہیں کیا پتا قرآن کیا ہے؟ قرآن چپ رہے تو کتاب ہے، بول اٹھے تو ابو تراب۔ سلامت رہے۔ یہ اپنے اپنے حصے کے نعرے خود لگایا کرو۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے نعرے بھی 5 ہیں۔ اگر کوئی کہہ دینا شیعوں کا قرآن پر ایمان نہیں ہے تو اسے ضرور کہنا کہ ہمارا تو کوئی نعرہ بھی قرآن سے باہر نہیں یار، تھوڑا سا بولو میرے ساتھ۔ ہمارے کتنے نعرے ہیں؟ 5، اور پکے، یہ موسموں کے ساتھ نہیں بدلتے، ہمارے پکے نعرے 5۔ یہ عدد کا بھی تو اثر ہوتا ہے نا جی، ہم چونکہ ہیں پنجتنی اور نعرے بھی 5۔ پہلا نعرہ تکبیر، دوسرا رسالت، تیسرا بولو حیدری، چوتھا حسینیت زندہ باد، 5واں یزیدیت مرد آباد۔ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ہمارے 5 ہی نعرے قرآن سے ثابت ہیں۔ توجہ، ہمارے 5 نعرے قرآن سے ثابت۔ پہلا نعرہ تکبیر ہے نا، جب قرآن نے کہا اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، تو ہم نے نعرہ تکبیر لگا دیا۔ سارے بولو اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ ہم نے نعرہ تکبیر لگا دیا جب قرآن نے کہا اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، ہم نے نعرہ رسالت لگا دیا۔ جب قرآن نے کہا اولی الامر منکم، اولی الامر کی اطاعت کرو، ہم نے نعرہ حیدری لگا دیا۔ جب قرآن نے کہا قل جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا، ہم نے کہا حسینیت زندہ باد۔ قرآن نے کہا باطل مٹ گیا، ہم نے کہا یزیدیت مرد۔ غار سے نبی سیدھے آئے ابو طالب علیہ السلام کے پاس۔ چچا وہ امر آ گیا جس کا انتظار تھا۔ ابو طالب کہتے ہیں بیٹا محمد کا تبلیغ۔ علی علیہ السلام کو بھیجا گیا، علی جاؤ جا کے لوگوں کو کھانے کی دعوت دے کے آؤ۔ 40 بندے آئے، جب کھانا کھا لیا نا جی، میرے رسول تبلیغ کے لیے کھڑے ہوئے۔ ابو لہب نے شور مچایا، نہ کرنے دی حق کی بات، کہنے لگا دیکھو یہ جادو ہے، آؤ واپس چلیں، ان کی بات نہ سنو۔ جادو نہیں تو اور کیا، تھوڑا سا کھانا تھا، 40 بندے کھا گئے اور پھر بچ گیا۔ کھانا تھا کتنا؟ ایک بکرے کی ران تھی، ایک دودھ کا پیالہ تھا، 3.5 کلو گندم یا جو تھے۔ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا، ایک بکرے کی ران تھی، 40 بندے کھا گئے، بچ گیا۔ کھانے والے وہ تھے جو ایک ایک بکرا کھا جاتے تھے۔ اوئے ہوئے، شاباش، اللہ کو سلامت رکھے۔
کھانے والے وہ جو ایک ایک بکرا کھا جاتے تھے، لیکن ان سے وہ ایک بکرے کی ران ختم نہ ہوئی۔ کھانا کھایا، کہنے لگا جادوگر آؤ چلے، ابھی دروازے پر ہی گئے تھے، میرے نبی نے آواز دے کے کہا ابو لہب بے شک بات نہ سن، کھانے کے لیے کل پھر آیا۔ کیا بات ہے یار، تمہاری کیا بات ہے، کھانے کے لیے کل۔ یہ لنگر میں طاقت ہی بڑی ہوتی ہے تو جو ہے نا۔ دوسرے دن پھر آئے، پھر کھانا کھایا، میرے مصطفیٰ تبلیغ کے لیے کھڑے ہوئے، ابو لہب نے پھر شور مچا دیا، نہ کرنے دی حق کی بات، آؤ چلیں، ابھی پھر دروازے کے پاس ہی گئے، میرے مصطفیٰ نے آواز دے کہا ابو لہب نہ سن بات، کھانے کے لیے کل پھر آیا۔ یعنی کھانے سے کوئی دشمنی نہیں تھی، کھانے سے بہت پیار تھا، کھانے سے بڑی محبت تھی۔ کیسے مولوی مزاج کافر تھے، پتہ نہیں کون سمجھے کون نہیں۔ یعنی کھانے سے بڑا پیار تھا، بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اچھا ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں، یہ الیکشن میں آپ نے دیکھا نا، وہ الیکشن والے جو باتیں ہیں نا کینڈیڈیٹ، مثال کے طور پر بھائی آپ کا نام کیا یار مجھے بتا دیں پلیز جی، توقیر حسین شاہ جی، توقیر شاہ جی کے پاس آئے، آگے آگے تھوڑا ہو جاؤ، آگے آگے ہو جاؤ شاہ، جو دوست پیچھے آ رہے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں گے آرام سے، تھوڑی سی ثابت کرو جی، آگے ہو جاؤ، پیچھے اجتماع کافی ہو گیا، وہ دوست بسم اللہ آ جائیں۔ الحمدللہ اب میں مطمئن ہو کے تھوڑا سا پڑھوں کیونکہ بات بھی میری مجلس میں آ گیا، میں خود بھی بات نہیں ہوں، میں خطیب بھی بات نہیں ہوتا، اور شکر ہے اللہ کا میں صرف شیعہ خطیب نہیں، خود بھی شیعہ، تو جو ہے کہ نہیں ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یا علی کہنے والوں کو، وہ کینڈیڈیٹ ان کے پاس آتا ہے، آ کے کہتا ہے ووٹ مجھے دینا، یہ توقیر بھائی کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ووٹ آپ کا پکا، وہ کہتا ہے میرا یہ پرچم لے، جھنڈا لے، اپنی چھت پہ لگا، کہتا ہے نہیں 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 یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ ان کو پتہ ہے اس کے بعد دوسرے نے بھی آنا ہے، توجہ ہے نا، اس نے بھی آنا ہے، مثال دے رہا ہوں ناراض نہیں ہونا، اس کو بھی ہاں کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا آ جاتا ہے، چونکہ وہ ان کا ساتھی ہوتا ہے پکا، وہ کہتا ہے توقیر بھائی یہ ووٹ مجھے دینا، یہ کہتے ہیں جی ووٹ تیرا پکا، وہ کہتا ہے میرا پرچم بھی چھت پہ لگانا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے تو اس کی پارٹی کا ہے، اوئے ہوئے ہوئے کیونکہ یہ جھنڈا یہ پرچم بتاتا ہے کہ بندہ کس پارٹی کا ہے، تو جو ہے نا، تو یہ جو کہ دل کے ساتھ اس کے ساتھ ہے، یہ کہنے لگے اللہ تیرا جھنڈا بھی لگاتا ہوں اور میں تیرا جلسہ بھی کراؤں گا۔ ابو طالب بلا تشبیہ، ابو طالب سے پیغمبر نے کہا چچا میں اسلام کا پہلا جلسہ کروانا چاہتا ہوں، ابو طالب کہتے ہیں بیٹا جلسہ بھی میں کراؤں گا، لنگر بھی میں دوں گا، مل کے اونچا نعرہ حیدری، سلامت رہے یا علی مدد کہنے والے۔ 2 دن گزر گئے، تیسرا دن ہوا، لوگ کھانے کے لیے پھر آ گئے، آج حالات بدل چکے تھے، پہلے تو کھا کے چلے جاتے تھے، آج ادھر یہ کھانے میں مشغول ہوئے، ادھر ابو طالب نے علی کو اشارے سے قریب بلایا، کہا علی میرے قریب آ، جی بابا، علی فرماتا ہے ان کو عادت پڑ گئی ہے، کھا کے چلے جاتے ہیں، علی آج تو دروازے پہ کھڑا ہو جاؤ، شاباش علی تو آج دروازے پہ کھڑا ہو جا، آج کسی کافر کو جانے ہی نہیں دینا جب تک محمد تبلیغ نہ کر لے۔ 11 سال کا علی، میرے ماتمی نوجوانوں آپ قدر کریں گے اس جملے کی، 11 سال کا علی، 40-50 سال کے کافر، کسی کافر کو ہمت نہیں ہوئی کہ علی ہٹ جا ہم نے جانا، اوئے ہوئے ہوئے، ابو طالب کے بیٹے کا روب کو دیکھے، 11 سال کی عمر میں علی سینہ تان کے کھڑا ہے دروازے پر، نہیں جانے دینا، ہٹ جاؤ پیچھے، کوئی بھی نہیں کہہ رہا ابو طالب کے بیٹے ہٹ جا ہم نے جانا ہے، ان کو پتا تھا یہ حکم ابو طالب نے دیا ہے، ابو طالب نے یہ حکم دیا ہے۔ اور دوستان گرامی، تیسرا دن جب کھانا ختم ہوا، میرے محمد تبلیغ کے لیے کھڑے ہوئے، ابو لہب شور مچانے کے لیے کھڑا ہوا، پہلے تو شور مچا کے چلا جاتا تھا، لیکن دوستو ادھر سے ابو لہب اٹھا، ادھر دعوت کے ایک گوشے سے بوڑھا مجاہد کھڑا ہو گیا، جس کے سر پر سیاہ امامہ تھا، جس کی آنکھوں میں رعب ابراہیم تھا، جس کے چہرے پر جلال ہاشمی تھا، قریب آ کر ابو لہب کے
ہٹ میرا محمد تبلیغ نہ کر۔ ادھر سے ابو لہب کو بٹھایا غصے سے۔ کس نے بٹھایا؟ ابو لہب کے گریبان میں ہاتھ کس نے ڈالا؟ ابو طالب نے نا۔ ماتمیوں آپ قدر کریں گے جملے کی، خصوصاً نوجوان، کس نے ابو لہب کے گریبان میں ہاتھ ڈالا؟ ابو طالب نے۔ تو اب جو ابو لہب کی اولادیں ہوں گی وہ ابو طالب کو کافر نہیں کہیں گی تو اور کیا کہیں گی؟ سارے مل کے ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں بابا زبلہ۔ ساری زندگی مولانا مال مانگ کے ہڑپ کر کے حرام کیتا، ساری زندگی سالار سبیرہ کھاندے وکھیاں کٹ کے، پر لڑن ویلے میدان وچوں نس آندے علم کو چھڈ کے۔ سرکار فرمانے جدا میں پوچھدا کیوں نس آندے ہو، میں کو آہدے ہیں منہ اڈ کے، سرکار اسا بہندے تہاں کو مرحب بیڑا سگو ڈہدا آنے کٹ کے۔ نعرہ حیدری۔ اچھا میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب نوجوان کہتے ہیں نا جی فلاں کیوں نہیں لگا، فلاں کیوں نہیں لگا، فلاں کیوں نہیں لگا۔ اور جس کو نبی نے بدر میں بھیجا وہ لڑنے گیا، مصیبت یہ تھی کہ وہ کافر ہر کسی سے نہیں لڑتے تھے، وہ کہتے تھے تم جاؤ واپس، ہماری لڑائی تو سرداروں سے ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے کیا بات ہے تمہاری، اللہ تمہیں سلامت رکھے، دونوں ہاتھ کر کر کے حیدری۔ اچھا یہ جو دیواروں پہ آپ کو ربیع الاول میں ایک جملہ نظر آئے گا نا، سیدی مرشدی یا نبی، سارے بولو سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ یہ 14 صدیوں کے بعد مسلمان دیواروں پہ لکھ رہے ہیں، گگو والو، تیرہ والو، دوسرے مومنین، مجھ حقیر کی طرف سے یہ آج تحفہ ہوگا آپ کے لیے۔ میں بتانا چاہتا ہوں جہاں تک میری آواز آئے کہ یہ سب سے پہلے سیدی مرشدی کا نعرہ کس نے لگایا تھا؟ نہیں، فخر کرنا اپنے مذہب کی حقانیت پر، اپنے مذہب کی سچائی پر فخر کرتے ہوئے جانا کہ سب سے پہلے یہ نعرہ کس نے لگایا تھا؟ سیدی مرشدی کا، کیونکہ مسلمانوں کے 14 صدیوں کے بعد لکھ رہے ہیں نا سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ دوستان گرامی ادھر دعوت ذوالعشیرہ میں علی کے بابا نے ایک ہاتھ ابو لہب کے گریبان میں ڈال کر بٹھایا، ادھر چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی، زیارت کر کے کہتے قم یا سیدی و مولائی۔ اوئے ہوئے سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو۔ سب سے پہلے کائنات میں یہ سیدی مرشدی کا نعرہ دعوت ذوالعشیرہ میں علی کے بابا نے لگایا تھا، قم یا سیدی و مولائی، میرے سید، میرے سردار، میرے مولا۔ اب وہ اس کے پروردہ کو مولا کہہ رہے ہیں، یتیم عبداللہ کو مولا کہہ رہے ہیں، اپنے بیٹے کو مولا کہہ رہے ہیں، اپنے بھتیجے کو مولا کہہ رہے ہیں۔ اور مسلمان کچھ سوچا کر، اگر ابو طالب محمد کو مولا کہتا ہے تو کہتا کلمہ نہیں پڑھا، تو کلمہ پڑھ کے اپنے جیسا کہہ رہا ہے۔ سلامت رہے، سلامت رہے۔ قم یا سیدی و مولائی، میرے مولا، میرے سید، میرے سردار۔ ابھی قرآن نے مصطفیٰ کو مولا نہیں کہا تھا، یاسین والی آیت بعد میں آئی ہے، طہ والی آیت بعد میں آئی ہے، مزمل والی آیت بعد میں آئی ہے، ابھی تو پہلی آیت آئی ہے نا، بعد میں نازل ہوگی نا یاسین والی۔ تو نزول آیت قرآن سے پہلے ابو طالب محمد مصطفیٰ کو مولا کہہ رہے ہیں، ادھر 40 بندوں میں میرے محمد کو مولا کہا، ادھر اللہ نے یہی لفظ مولا اپنے کارخانہ قدرت میں محفوظ کر لیا، کہا ابو طالب احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، تو نے 40 بندوں میں میرے محمد کو مولا کہا ہے، میں قدیر خم پر 1,24,000 صحابہ میں اگر تیرے بیٹے کو مولا نہ بنا دوں مجھے اللہ ہی نہ کہا۔ اللہ نے نجس چیزوں کو پاک کرنے کے لیے پاکیزہ چیزیں پیدا کی ہیں۔
پانی کو پیدا کیا، پانی کپڑے کو پاک کرتا ہے، دھوپ دیوار کو پاک کرتی ہے، زمین پاؤں کے تلووں کو پاک کرتی ہے، اسلام ظاہر کو پاک کرتا ہے، ایمان باطن کو پاک کرتا ہے، علی ولی اللہ شجرے کو پاک کرتا ہے۔ شاباش شاباش، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے حیدری۔ یہ آپ کہتے نہیں ہو آج کل یہ مونجی کا مہینہ، چاول کا مہینہ، اگر بارش بھی نہ ہو، نہری پانی بھی بند ہو جائے تو سارے ذمہ دار اکٹھے ہو کر ایک ہی بات کرتے ہیں، اب کیا بنے گا فصل کا؟ فصل تو برباد ہو جائے گی، فصل تو تباہ ہو جائے گی، اگر بارش نہ ہو فصل برباد ہوتی ہے، علی ولی اللہ نہ ہو تو نسل برباد۔ سلامت رہے یا علی کہنے والے۔ ٹائم بالکل ختم ہونے والا ہے تو میرا دل کرتا تھا میں قصیدہ بھی پڑھوں، پڑھ لیے جی؟ کیا پروگرام ہے؟ موڈ قصیدہ سننے کا؟ سلام۔ ماتمی تو مجھے جان سے بھی پیار ہے، میں ہر وقت ماتمیوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ بے لاؤ سے عبادت ماتمی کی ہوتی ہے۔ میں اس کے بعد جملہ کہوں گا ماتمی کے لیے بھی، لیکن اب دل چاہتا ہے کیونکہ آپ کا موڈ بن گیا میں قصیدہ پڑھ دوں۔ پڑھوں؟ سوزی بنو گے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اللہ اور نبی میں طے ہوا، اللہ نے فرمایا رسول علی نے یا تیرے دشمن مارے یا میرے دشمن مارے، اپنے دشمنوں کو تو شربت پلاتا ہے، گردوں والوں نہیں۔ میں ایک جملہ یہاں لکھنے لگا ہوں، علی پر بھروسہ کر کے، علی مدد کریں گے۔ میں یہ جملہ لکھنے لگا ہوں، جب بھی یاد آئے دعا ضرور کر دینا۔ علی نے اپنے قاتل کو شربت پلا کر تاریخ کے ماتھے پر لکھوا دیا کہ اب تو مانو علی ساقی کوثر ہے۔ اوئے ہوئے کیا بات ہے تمہاری، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ علی نے یا تیرے دشمن مارے یا میرے، اپنے دشمنوں کو شربت پلاتا ہے۔ اچھا آج تو بھی علی کا ذاکر بن، میں بھی علی کا ذاکر بن، زمانے کو بتائیں ہمارے علی کا مقام کیا ہے۔ جو اللہ رسول نے قصیدہ پڑھا وہ میں قصیدہ سنانے لگا، اور کوشش کرنا مجھے ترجمے کی ضرورت نہ پڑے کیونکہ قصیدہ ہوگا عربی میں۔ بولو یار میرے ساتھ، قصیدہ سارا ہی ہوگا عربی میں، ٹھیک ہے، لیکن قصیدہ قرآن سے ہوگا اور مصطفیٰ کے فرمان سے، اور وہ لوگ بھی سنے جن کو قرآن فہمی کی بڑی غلط فہمی ہے۔ شاباش، وہ بھی سنے جن کو قرآن فہمی کی بڑی خوش فہمی ہے کہ ہم قرآن کو فرق، اصل میں بات پتہ کیا ہے، مولوی نے قرآن مولوی سے لیا ہے، ہم نے قرآن مولا سے لیا ہے۔ شاباش، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ پوری طاقت سے اللہ اور نبی میں طے ہو گیا علی کا قصیدہ۔ رسول نے کہا ہوگا یا اللہ پہلے تو ذاکر بنے گا کہ میں؟ اللہ نے فرمایا ہوگا کائنات سے تو بڑا ہے، اللہ سے تو چھوٹا ہی ہے نا، حق بھی بنتا ہے توقیر بھائی پہلے چھوٹا پڑھے، تو قصیدہ پڑھ میں تجھے تھکنے نہیں دوں گا۔ میرے نبی نے علی کا قصیدہ پہلا مصرع پڑھا، علی کو سینے سے لگا کے فرماتے یا علی انت منی و انا منکا۔ شاباش شاباش، اللہ تمہارے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ آل محمد کے فضائل میں ہاتھ وہی اٹھتا ہے جو علی سے خیرات لینا چاہتا ہے۔ یا علی انت منی و انا منکا، یا علی تو مجھ سے میں تجھ سے،
دوسرا مصرع انا و علی من نور واحد، میرا اور علی کا نور ایک، الحق و علی و علی و الحق، القرآن و علی و علی و القرآن۔ اب میں گنوں گا نہیں، گنوں گا تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ پیغمبر فرماتے ہیں لا یجوز احمد السرار الا من كتب له علی الجواز، یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، النظر علی العبادہ، الحب علی العبادہ، الذکر علی العبادہ۔ اللہ نے فرمایا محمد رک جا، بھائی تیرا ہے بندہ تو میرا ہی ہے۔ علی بھائی تیرا ہے بندہ تو میرا ہی ہے، میں بھی پیچھے نہیں رہوں گا۔ اب قصیدہ اللہ نے شروع کیا، علی چادر کے نیچے بیٹھے تو اللہ نے قصیدہ پڑھا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ علی چادر کے نیچے سو گئے تو اللہ نے قصیدہ پڑھا، ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ علی نے انگوٹھی اگر زکات میں دے دی تو اللہ نے قصیدہ پڑھا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ بیٹھے ہو کے چلے گئے، سلام علیکم۔ علی کی امامت، یا علی کی امامت کو اگر قیامت سے ملانا چاہا تو اللہ نے قصیدہ پڑھا، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ علی کی محبت کو اگر دنیا پہ واجب کرنا چاہا تو اللہ نے قصیدہ پڑھا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ نبی نے سوچا دعائیں مانگ مانگ کے میں تھک گیا، قصیدے اللہ پڑھ رہا ہے، اب میرے نبی نے اپنی تمام توانائیوں کو اکٹھا کر کے علی کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے قصیدہ پڑھا، یا علی لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت۔ اللہ نے فرمایا رک جا، طرز تو نے بنائی ہے نا، میں بھی اسی طرز کا قصیدہ پڑھوں گا۔ تو نے کیا کہا کہ علی تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، میں اللہ بھی کہہ رہا ہوں کہ علی تیرا ہاتھ میرا ہاتھ، تیرا ہاتھ ید اللہ، تیرا چہرہ وجہ اللہ، حب علی رحمت اللہ، بغض علی۔ آپ سلامت رہے یا علی کہنے والا۔ اللہ بھی قصیدے پڑھتا گیا، رسول بھی کیا کہنے علی کے، اس بلندی پہ چلے گئے۔ وہاں جا کے ایک میرے مولا نے جملہ کہا، انا عبد من عبید محمد، جو اپنے آپ کو محمد کا غلام کہلوائے، فقہ جعفر یا میں ہم اسے علی کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بابا نے بلند۔ پاس ختم ہو گئی گفتگو۔ کچھ لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ یہ زنجیروں کا ماتم، خودکشی ہے، اپنا خون آپ نکالنا۔ میں کہتا ہوں کمال ہے بھائی، اپنے خودکش حملوں کو شہادت کہتے ہو؟ شاباش، جیو جیو جیو۔ ہم حسین کے غم میں خون نکالے، جی خودکشی ہے۔ بہت بڑی سچائی ہے یہ زنجیروں کا ماتم، جس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں کسی کے پاس۔ آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں کہ اگر مریض کو خون کی ضرورت ہو تو کیا کرے، وہ کہتے صحت مند خون ہونا چاہیے، دونوں کا گروپ ایک ہونا چاہیے، غلط گروپ کا ایک قطرہ اگر دوسرے جسم میں چلا گیا مریض تڑپ تڑپ کے مر جائے گا۔ یہاں شیعہ سنی کی بحث نہیں ہے، ہر کسی کے لیے کہ اگر غلط گروپ کا ایک قطرہ دوسرے جسم میں گیا مریض تڑپ تڑپ کے مر جائے گا۔ بہت بڑی سچائی میرے مذہب کی زنجیروں کا ماتم۔ نوجوانوں یہ جملہ سن کر اپنے مذہب کی سچائی کو سجدے کرتے ہوئے جانا، بہت بڑی سچائی ہے زنجیروں کا ماتم، کیونکہ گروپ چیک کرنا ضروری ہوتا ہے۔
اگر خون دوسرے جسم میں جائے. لیکن یہاں دیکھو 10 محرم ہو یا 40 کا جلوس ہو، زنجیر تھوڑے ہوتے ہیں، ماتمی زیادہ ہوتے ہیں. شاباش شاباش. ایک ماتمی زنجیر چلاتا ہے، اس کے خون سے بھرا ہوا دوسرا پکڑ لیتا ہے، دوسرے سے تیسرا پکڑ لیتا ہے، تیسرے سے چوتھا پکڑ لیتا ہے. یہاں گروپ چیک نہیں کیا گیا، ایک کا خون دوسرے جسم میں جا رہا ہے، دوسرے کا تیسرے جسم میں جا رہا ہے، گروپ بھی چیک نہیں کیا گیا، نقصان بھی نہیں ہوتا. اس لیے کہ جب تک ماتمی ہلکا ماتم سے باہر ہوتا ہے تو خون کا گروپ الگ ہوتا ہے، جب ہلکے میں آتا ہے تو سب کا گروپ ہے. آپ جیے اچھا ہے دری. ننکانہ صاحب کے ڈاکٹر زاہد حسین بانی وہ فرماتے ہیں کہ ہم گئے انگلینڈ، زنجیر 12 تھے، ماتمی 100 تھا. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ ممبر خود ہی قسم ہے، یہاں قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے مجھے بتایا، میں آپ کو سنا. زنجیر 12 ماتمی 100. دیکھنے والا انگریز تھا. وہ کہتے جب 100 ماتمیوں نے 12 زنجیر چلائے، ایک کا خون دوسرے جسم میں، دوسرے کا تیسرے جسم میں، انگریز پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہوا ہے. ہماری ریسرچ تو کہتی ہے کہ پہلے گروپ چیک ہو پھر خون دوسرے جسم. یہاں تو کوئی گروپ چیک نہیں ہو، نقصان بھی نہیں ہوا. پھر بھی قسم کھا رہا ہوں، مجھے عزت علی کی قسم. انہوں نے مجھے بتایا کہ انگریز نے تحقیق کے لیے ماتمیوں کا خون لیا، جا کر لیبارٹری میں چیک کیا، سب کا ہی گروپ ایک تھا. اللہ کو سلامت رکھے. پھر کہتے ہیں مسلمان یہ مٹی کی ٹھیکری پہ سجدہ کرتے ہیں، سجدہ گاہ کو. میں کہتا ہوں مسلمانوں، اگر تمہارے پاس مدینے کی مٹی آ جائے، سجدہ اس پہ کرنا فضیلت ہوگا یا پاکستان کی مٹی پر؟ نہیں جی نہیں، مدینے کی مٹی کی تو بات ہی کیا ہے. تو یہ کوئی عام مٹی نہیں ہے. ویسے بھی تمہارے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر دل کا مریض پیور مٹی پہ جھکتا رہے تو ہو سکتا ہے اس کی سانسوں میں وہ مٹی کی جو خوشبو ہے انہیل ہو جائے اور اسے شفا مل جائے، یعنی دل کے وال کھل جائیں. میں کہتا ہوں اگر عام مٹی پہ سجدہ کرو تو شفا ملتی ہے، اور اگر سجدہ ہی کھا کے شفا پہ کرو، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ تمہارے ہاتھوں کو سلام اجالا ہے غریب. اور حسین نے زمین کربلا پر اتنے سجدے کر دیے. اکبر کا لاشا اٹھایا تو سجدہ کیا، قاسم کے ٹکڑے اٹھائے تو سجدہ کیا، عباس بھائی کے بازو اٹھائے تو سجدہ کیا. اتنے سجدے مومنوں کر دیے زہرا کے بیٹے نے کہ اب میرا زوار جب بھی آ کے جہاں سے مٹی اٹھائے گا وہی کھا کے شفا بن جائے گی. چہلم منانے کے لیے آئے ہو، ٹائم بالکل میرے پاس جو تھا وہ ختم ہو گیا، لیکن ایک تبرکن جملہ مسائل کا چہلم کا دن ہے اس لیے ضرور پڑھوں گا، کیونکہ چہلم والی بی بی ساری زندگی رونے کو ترستی چلے گئی. جب بی بی کو لہد میں اتارا گیا نا تقیر شاہ جی، اولے لمر کی بیٹی تھی، لب ہل رہے تھے. سجاد کہتے میں نے کان قریب کیا تو میری پھوپھی کہہ رہی تھی سجاد یہاں قبر میں مجھے رونے سے روکے گا تو کوئی نہیں. یہ اس بی بی کی حسرت ہے. اور دوستو بڑے غیرت مند بیٹھے ہو، مجھے سوچ کے تو بتاؤ کیا چہلم سال کے بعد منایا جاتا ہے؟ اجرکم اللہ، مولا آپ کا پرسہ قبول کر. غریب سے غریب کا چہلم بھی 40 دن میں ہو جاتا ہے. اللہ جانے اولاد علی کتنی اجڑ گئی تھی. سال کے بعد آئی ہے بھائیوں کا چہلم منانے کے لیے. اور آج بھی آپ کے پاس رواج ہے، جتنا بھی کوئی قریبی ہو نا وہ گلخانی تک رہتا ہے. کوئی مر جائے تو جب جاتے ہیں نا اجازت لے کر، بہن کھڑی ہوتی ہے، ہر کوئی جا کے کہتا ہے اب ہم چلے جائیں. بہن رو کے ایک ہی بات کرتی ہے اب بے شک چلے جاؤ، ہو سکے تو میرے بھائی کے چہلم پہ ضرور جاؤ. اللہ جانے علی کی بیٹی کس کس کو یاد کر رہی ہے. کون آتا میرے بھائی کا چہلم منانے؟ اللہ تمہیں لے جائے چہلم جا کے کربلا مناؤ، چہلم جا کے شام میں مناؤ. بہت گزر گئی تھی علی کی بیٹی،
لیکن خدا کی قسم آج بی بی کا اپنا شہر موجود ہے. ایئرپورٹ پہ اترو، وہاں سے ٹیکسیوں والے آواز دے کر کہتے ہیں بلدیہ سیدہ زینب. آؤ جس نے علی کی بیٹی کو سلام کرنے جانا زبان گواہی دیں گے. جہاں بی بی سیدہ کا روزہ ہے نا جی، اس روزے کا جو شمالی دروازہ فقیر بھائی، وہاں میں خود دیکھ کے آؤں گا. آج برقعے لٹکے ہوئے ہیں، وہاں آج چادریں موجود ہیں. ماتمیوں چادروں کے نیچے تیری مرشد زادی کا ایک حکم لکھا ہوا ہے کہ جس مستور کے پاس چادر نہیں یہاں سے لے لو. شاباش. سر کا ماتم، آج ماتم نہیں کرنا تو پھر کس دن کرنا ہے؟ جس کے پاس چادر نہیں یہاں سے لے لو. ننگے سر میرے روزے پر کوئی نہ آئے. میں سید ہوں، تمہاری محنت کر رہا ہوں. جب بھی شام میں جاؤ ہر شے اپنی مرضی کی لے جانا، لیکن دو چیزیں ضرور لے کے جانا. علی کی بیٹی کی چادر لے کے جانا، حسین کی بیٹی کے در لے کے جانا، بی بی سکینہ کے در لے کے جانا. کربلا سے لے کے شام تک جب بھی شمر کا دل چاہا ایک ہاتھ سکینہ کی زلفوں میں ڈالا، دوسرے ہاتھ سے تماچے مارتا رہا. ماتمیوں میں منت کر کے پوچھ رہا ہوں، مجھے بتاؤ قافلے میں بچے تو اور بھی بہت تھے، یہ سکینہ کو کیوں زیادہ مارتا تھا؟ اصل میں بات یہ تھی، سکینہ تھی باپ کے قتل کی عینی گواہ. ہر قاتل چاہتا ہے گواہ مر جائے. ہائے ہائے ہائے، ہر قاتل چاہتا ہے گواہ موجود نہ رہے. ایک جملہ جو میں نے بی بی سکینہ کی زری پہ پڑھا، مجھے پھر مومنوں نے پڑھنے نہیں دیا. وہ جملہ سنا کے اجازت لے رہا ہوں. ہم جب وہاں پہنچے سلام کیا، بعد میں وہ جملہ میں نے پڑھا. استاد محترم قبلہ مبلغ اعظم درس آل محمد میں بیٹھ کر مقتل کی کتاب پڑھا رہے تھے، یا بار بار بی بی سکینہ کے دروں کا ذکر آیا. ایک سیدزادہ تھا ماتم کرتا ہوا کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ کے کہتا استاد محترم میری غیرت کا مسئلہ، میری عزت کا مسئلہ، جہاں ہم سیدوں کا پورا گھر اجڑ گیا، اتنا ذکر کسی شے کا نہیں آیا جتنا بی بی سکینہ کے دروں کا ذکر آیا. کیا یہ در زیادہ قیمتی تھے؟ استاد محترم نے قریب بلایا، سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹا اتنا ذکر کبھی نہ آتا اگر شمر آرام سے اتار لیتا. ظالم در بھی کھینچتا رہا، سکینہ کو تماچے بھی مارتا رہا. ابھی شبی برابر ہوگی.